بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیرون خانہ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ کو ملنے کے لیے گھر سے تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ لیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ آپ صرف اولاد میں وہی حیات تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل ان کو اپنے پاس بلایا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو آپ نے ان کے کان میں باتیں کہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں۔ پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑیں۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو عرض کرنے لگیں، پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمانچہ مارا، یعنی ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زوردار تھپڑ مارا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئیں اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچیں۔ تو ناظرین، یہ واقعہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، وہ اتنا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی تھیں۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ برداشت نہیں کر پائیں اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، اوئے ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔
ابو جہل جو کہ بہت ہی ہٹا کٹا آدمی تھا، اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اسے اتنا سنا دیا کہ اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھیں۔ اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رونے لگیں اور روتے ہوئے اپنے گھر پر دوڑی چلی آئیں۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے پیاری بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، لیکن بیٹی بتا تو صحیح آج تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان، میں راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دے دیا، ابا جان میرے گال پر اس نے زوردار تھپڑ مارا۔ ناظرین، آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو کبھی نقصان نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی بند کیا گیا، لیکن آپ کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان لوگوں کے بارے میں بد دعا نہیں کی، نہ ہی آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا کی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا، فاطمہ جاؤ، ابو سفیان کے گھر جاؤ اور ان سے کہنا تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور قسم خدا کی کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں بناتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچتی ہیں، اور ابو سفیان نے جیسے ہی آپ کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ پوچھا نہیں تھا، اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اس سے پہلے چھوٹی سی بچی کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی، اور آپ نے ننھی سی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے،
کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے ان کے گال پر تھپڑ مارا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ حضرت فاطمہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے، اور جیسے ہی اس کے گھر پر پہنچے تو تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا، دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں۔ ان کی گود میں نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے اور وہ اس سے پہلے کچھ بولتا کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل تجھے شرم نہیں آئی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے۔ ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے ہیں، مانا کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی کو تھپڑ مارتے ہوئے؟ تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں، چل معافی مانگ اس سے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گود میں ہوتی ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی اس نے تیرے گال پر تھپڑ مارا تھا تو تو بھی اس کے گال پر تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نہیں نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے۔ ابو جہل کو غصے سے کہتے ہیں، ذرا دیکھ اس بچی کی طرف، سیکھ کچھ اس سے۔ بچی یہ چاہتی تو تیرے دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ تو ابھی کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ۔ ظالم، تیرا تھپڑ کھانے کے بعد یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں ہیں، حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 تھپڑ ابو سفیان کے منہ پر لگوا لیتے ہیں، جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی ہی تھی۔ ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے، ان کا رونا ہنسنے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انہیں ہنستا دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہنستے ہوئے جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح کہ تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا، اور پورا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، اس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اس کو موت نہ دینا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 بڑے جانی دشمنوں میں حضرت ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے
اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ چینل کو لائک شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔